ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی. یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی کہ صاحب، آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. جی اگر سر. 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع سر دیجیے. 2 منٹ لگیں آپ گے. 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ؟ نہیں 2 منٹ, صرف 2 منٹ. ارے 2 وہ منٹ کا مطلب 2 منٹ. آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتا ہے تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 سر گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف. جی وہ محاورہ بات تھی, لیکن مانے اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی, نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, مطلب ورڈ آف گاڈ, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں, ورڈ آف گاڈ ہے, ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا. بھائی صاحب آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل سر, آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے, فری بھی میں نے دیا آپ کو, آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. تھینک میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لو یو ٹو. بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاءاللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم, یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو, 1 منٹ لو, 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے, فری بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے, ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال, جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی, کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا, اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, کہ ہم نے قرآن نازل کی, ہم اس کی حفاظت کریں, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال, بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی, جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے, وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے, صرف اسرائیل کے لیے تھے, ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں, گاسپل میں, I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے, جو بھٹکے ہوئے. انہیں بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, قرآن میں پہلے کہوں گا,
سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں. For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے, اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11, 12, 13, 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He, when the Spirit of truth, جو حق کا روائیں گا, وہ آپ کو دکھائیں گا, وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا, جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا. وہ مجھے گلوریفائی کریں گا, وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر, وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی, اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے, اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی, قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے, اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا, جو اللہ نے کلام نازل کی, وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے, توراہ, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را, ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52 Here is a message for mankind, let them know there is one God, let them know, let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے, اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185
رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں۔ تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا، اور لاجیکل ہے۔ ہم جب جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے، ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے۔ آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے۔ آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ پہلے کیوں توراہ کی، پھر زبور کی، پھر انجیل کی، پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یا اسی مثال ہوئی، میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے، ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو۔ میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ، پھر پری پرائمری میں جاؤ، پھر سیکنڈری میں جاؤ، پھر کالج میں جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ۔ ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے، کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا۔ جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا۔ اس میں ملاوٹ آ گئی۔ آپ بائبل دیکھیں گے، بائبل میں ملاوٹ ہے۔ اٹ کنٹینز دا ورڈز آف گاڈ، کچھ اللہ کا کلام ہوں گا۔ اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کچھ پیغمبر کا کلام ہے، کچھ ہسٹورین کا کلام ہے، کچھ پورنوگرافی ہے۔ پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین، ملین روپیز نہیں، $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج، اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو، میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24، آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں، کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں۔ تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے، ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں، میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں، آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں، تحقیق کے لیے پڑھ سکتے، نو پرابلم، لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس۔ تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم، عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے،
حاکم وہ جانتا ہے. آپ کو اگر تقابل ادیان کا ماہر بننے کا ہے، میں تعلیم ہوں تقابل ادیان کا، میں پڑھ چکا ہوں، میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں، اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ اسلام. لیڈیز سائڈ سے